غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے نا، مظلوم مر رہے ہیں، ہمیں ترس آتا ہے تو کیا اللہ کو نہیں آتا ہوگا؟ اللہ میں حلم بہت ہے. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ہمیں بس اشکال ہوتا ہے نا، اے اللہ تو تو بڑا ظالم ہے، معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا. ہم اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو، لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو، تو اللہ تو کون سا معاذ اللہ کچھ کر رہا ہے؟ اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو ہرگز ان سے غافل مت سمجھو. اے اللہ جب تو سب دیکھ رہا ہے، غافل بھی نہیں ہے، عذاب کیوں نہیں دیتا؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ کہتے ہیں میرا حلم ہے، حلم برداشت، میں نے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کا، اس وقت تک میں ظالم کو مہلت دیتا ہوں. دنیا میں بہت کچھ غلط ہوگا، اس سے بھی زیادہ غلط ہوا ہے دنیا میں. یہ آیت بار بار ہمیں تسلی دیتی ہے لا تحسبن اللہ غافلا. اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو، اللہ میں حلم ہے، برداشت ہے. زکریا علیہ السلام تو پیغمبر تھے، اللہ کو زکریا علیہ السلام سے کتنی محبت تھی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. زکریا علیہ السلام بوڑھے، بیوی 5، ساری زندگی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، محراب میں عبادت کرتے رہے ہیں ساری زندگی، اتنے محبوب پیغمبر. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے زکریا کو بڑھاپے میں خوشخبری دی. حشر کیا بنی اسرائیل نے ان کا. زکریا علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں دشمنی میں پکڑ کے ان کے سر پہ آرا چلا کے 2 ٹکڑے کیے. کوئی عذاب نہیں آیا اللہ کی طرف سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہوگے اللہ ایسے ہی بیٹھا ہوگا، اس کو غصہ نہیں آ رہا ہوگا؟ اے بھائی اللہ یہ کہہ رہا ہوگا میرے پیغمبر کو تم نے اس طرح سے چیر دیا، کچھ بھی نہیں ہے. نا 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 نا، اللہ کہہ رہے آنے دو. آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. تو اللہ کا غضب انسانوں کے غضب سے کروڑہ گنا زیادہ، لیکن وہ غضب کا اظہار کیوں نہیں کرتا فوراً؟ کیونکہ اس کا حلم یعنی اس کی برداشت انسانوں کی برداشت سے کروڑہ گنا زیادہ. تو اللہ نے اپنے غضب کے اظہار کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے. اسی سے یہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ نے آخرت میں اتنا سخت عذاب کیوں رکھا ہے. یہ سخت عذاب اللہ کے غضب کا اظہار ہے. جب اللہ ہے تو اس کی ہر طاقت انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ، تو اس کا غضب بھی انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ، اور اس کی رحمت بھی انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. تو اس کی رحمت کا اظہار جنت کی صورت میں ہوگا، جس سے پتا چلے گا کہ رحمت کہتے کس کو ہیں. اور اس کا غضب ظاہر ہوگا آگ کی صورت میں، جس سے پتا چلے گا کہ غضب کہتے کس کو ہیں. تمہیں کیا پتا کہ غصہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے آگ میں جلانے کا انتظام کیا. اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے. یہ آگ کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا اظہار ہے. یہ چیز لوگ کہتے ہیں نا جہنم میں آگ کیوں؟ بھائی اللہ کے غضب کا اظہار ہے. تو وہ اللہ ہے تو اس کے غضب کا اظہار ایسے ہی ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی، میں نماز چھوڑ دیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا کچھ بھی نہیں ہوتا، میں سود کھاتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، میں زنا کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج آ رہا ہے. فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تم میں حلم نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. مجھ میں کیا ہے؟ حلم ہے. میں نے کہا ایک وقت رکھا ہے حساب و کتاب کے لیے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے آرڈر کی. تو یہ نہیں دیکھا کرو کہ اس سے ہوتا کیا ہے. بھائی اگر ہاں اللہ نے بعض دفعہ آرڈر میں خود ہی لچک رکھ دی ہے. اللہ نے کہا یہ آرڈر ہے ضروری نہیں ہے، اور اگر غلطی ہو تو توبہ کرو اللہ سے. یا قوم استغفروا ربکم، نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا غلطی ہو گئی ہے، تو اس کا بھی اللہ نے تلافی کا طریقہ رکھا ہے. میری قوم اللہ سے توبہ کرو، اکڑ تھوڑی جاؤ ہم سے غلطی ہوتی ہے بس چھوڑا یار. جب تک عاجزی دکھاتا رہے گا نا لڑتا رہے گا اللہ سے. اللہ سے لڑنے کا مطلب معافیا مانگتا رہے گا. تو اللہ کہتا ہے 100 دفعہ توبہ ٹوٹے 101ویں دفعہ بھی قبول کروں گا میں. جب کوشش جس دن چھوڑ دی نا تو اللہ کہے گا جب تو خود جہنم پہ مطمئن ہو گیا ہے تو پھر ہم تجھے زبردستی نہیں بچاتے. اللہ تعالیٰ کہ نہیں تو کودنا چاہ رہا ہے، ہم کہیں نہیں میں اللہ کہتے ہیں میں نے جہنم بھی کسی سلسلے میں بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی کسی کو بھیجنا ہے میں نے، یہ خالی نہیں رہے گی. اللہ جہنم بنا دے اور کہ جائے گا اس میں کوئی بھی نہیں بنائی ہے. اللہ کو بتاتا اس کو بھروں گا میں انسانوں سے اور جنات سے. اسی طرح اللہ نے جنت بنائی اور اس میں بھی بہت سارے لوگ جائیں گے، 2-4 آدمی نہیں جائیں گے. تو خوشیوں میں اترانا نہیں ہے. نعمت ملے اللہ کی بھیک سمجھنا ہے. کیا سمجھنا ہے؟ بھیک. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، گناہوں سے اور دور ہونے کی کوشش کرنا ہے. اپنے غریب رشتہ داروں کو گھٹیا نہیں سمجھنا، ان سے تعلق ختم نہیں کرنا.
اور جب پریشانی آئے تو بوکھلانا نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے اور ہم Before we continue with the video, please subscribe to our channel Daily Dose so that every upcoming video reaches you on time. نے لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف جانا ہے. صبر کرنا ہے اس پہ، بوکھلانا نہیں ہے بھائی. جو مقدر میں تھا ہو گیا. Thanks for watching this video.